آپ کا دھیان ہے؟ الحمدللہ۔ اس میں وہ لوگ جو کافروں کے ساتھ پیار کی پینگیں ڈالتے اور مسلمان ہونے کے باوجود وہ کافروں کو اچھا سمجھتے اور ان کی اچھائیاں تعریفیں بیان کرتے، تو کوئی تم نقصان نہیں کر سکتے۔ تم اپنا نقصان کرو گے اسلام سے پھر کے، دین سے، تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہوگا۔ اس کا ذکر تو جاری رہے گا، اس کی بندگی تو ہوتی رہے گی۔ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ ہم نے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ کیا یہ نشانیاں، کیا یہ معاملات ہمارے اندر ہیں؟ کیا ہم بھی اسی آیت کے مصداق ہیں؟ عام طور پہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی یہودی، کوئی ہندو نظر آ جائے تو اس کو تو جناب بڑی قریب کھڑے ہو کے سیلفیاں بنائیں گے، بڑی محبتیں بانٹیں گے اس کے ساتھ۔ اور اگر کہیں کوئی اپنا ہو، نمازی ہو، عبادت گزار ہو، سنتوں پر عمل کرنے والا، اس سے وہ محبت کا جذبہ اور پیار نہیں ہوتا۔ اور آپ اس کو تھوڑا سا وسیع پیمانے میں دیکھیں، ہماری جو اسلامی حکومتیں ہیں، ان اسلامی حکومتوں کا طرز عمل کیا ہے؟ جو اسلامی ممالک ہیں غریب، ان کے ساتھ وہ محبت اور پیار اور یارانے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن جو صاحب بہادر ہے، جو غیر مسلم قوتیں ہیں، ان کے پاس مال دولت ہے، پیسہ ہے، ان کے پاس پاور ہے، تو وہاں سلامیاں پڑتی ہیں کہ جناب اسی تواڈے نال ہاں۔ یعنی کافر جو سلطنتیں ہیں ان کے ساتھ یارانے اور محبتیں ہیں، ہم جناب ان سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ کیوں دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں؟ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں جناب، انہوں کو پاور بڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ اور اگلی نشانی ان کی یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے ماتھے کا جھومر ہے جہاد، اللہ کے نام پر میدان میں نکلنا، اللہ کے نام پر شہادت کی طلب میں نکلنا۔ اور یہ دنیا جہان نے زور لگا لیا کہ مسلمانوں کو جہاد کے اس معاملے سے دور رکھا جائے کسی طرح سے، لیکن کوئی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب تک مسلمان اس جہاد کے سلسلے سے جڑے رہیں گے اور جہاد اور شہادت کی جو محبت ہے سینے میں رکھیں گے، تو مسلمانوں کو کوئی قوم، مسلمانوں کو کوئی ملک ہرا نہیں سکتا۔ ایسا جذبہ ہے مسلمانوں کے اندر جہاد کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ اگلا جو لفظ ہے نا، آپ یوں سمجھیے کہ یہ میری نظر میں یہ اس پوری آیت کی جان ہے۔ جس طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا وہ یہ جملہ ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اور یہی آج کا ہمارا عنوان ہے۔ آج منگل کا دن ہے نا جی الحمدللہ۔ اور منگل والے دن کیا ہوتا ہے؟ اخلاقیات کے حوالے سے اپنی طبیعت میں، اپنی شخصیت میں، اپنی روزمرہ کی معمولات میں قرآن و سنت کو لے کے آنا، سنت کی پیروی، قرآن و حدیث پر عمل کرنا، اپنے اندر جو برائیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کو نکال کر پھینکنا۔ یہ جو اگلا لفظ ہے نا، اس پر آپ غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب بندوں کی اور کامل ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دین کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر میرے سر پہ دستار ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بڑے عزت اور احترام سے، بڑے مزے سے بیٹھا ہوں،
میں نے اس دستار کو اپنے سر پہ سجایا. کس لیے سجایا؟ کیونکہ یہ میرے آقا کی سنت ہے. اب یہاں تو میں بیٹھا ہوں بڑے مزے سے، بڑے سکون سے آپ کے ساتھ. فرض کریں کہ کوئی غیر مسلم قوتوں کا کوئی وفد ہو جس کے ساتھ بیٹھنا پڑے، تو لوگ مشورہ دیں کہ جناب وہاں تو سارے ٹائیاں شائیاں لگا کے بیٹھے ہوں گے، پتلونے شتلونے پہن کے بیٹھے ہوں گے، تو یہ بڑا عجیب سا لگے گا. تو آپ جناب آپ بھی کوئی سوٹ بوٹ پہن لیں، کوئی اور انداز اپنا لیں. تو ہم آگے سے جواب دیں گے کہ ہم انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے سرکار کی سنت نہیں چھوڑ سکتے. سبحان اللہ. بالکل. کسی کی باتوں کی وجہ سے کہ وہ کیا کہے گا اور وہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے ایک مثال دی آپ کو. شادی بیاہ کے موقع پر اب انتظامیہ نے جناب کھڑے ہو کر کھانے کا انتظام کر دیا، کرسیاں نہیں لگائی. وہاں کسی کے دل میں اگر خیال آ رہا ہے کہ یار کھڑے ہو کر کھانا تو خلاف سنت ہے، کیوں نہ میں پلیٹ اپنی لوں اور سائڈ پہ جا کے بیٹھ جاؤں. پھر ساتھ ہی شیطان جو ہے وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار لوگ ہمیں تینوں آکھن گے تو ایڈا بڑا ایمان اللہ تے مسلمان رہندا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں نا وہ کسی کے کہے کی پرواہ نہیں کرتے. جو حق کی بات ہے وہ اس سے گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے. جناب سر پہ امامہ رکھ لیا، اگر چہرے پہ داڑھی سجا لی، لوگ مولوی کہہ کے چھیڑیں گے تو چھیڑیں بھائی. ہم اور آپ ناطے نہیں پڑھتے کہ مارا کھا کھا کے بلال آقا دا نام لیندا سی. کیا بات. بھائی وہ مارے کھا کھا کے بھی سرکار کا نام لیتے تھے. اور یہاں ہمارے کسی نوجوان کو اگر سرکار کے نام پر ایک بات سننے کو مل جائے، کوئی مینا، کوئی تانا، پریشان کیوں ہو، ٹینشن کیوں لیں، کیوں اس پر خفا ہو. ہم نے بسوں میں دیکھا ہے، سفر کرتے ہوئے، روڈ کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا ہے، دکانوں پر دیکھا ہے، کسی کی تھوڑی سی داڑھی بڑھ جائے، لوگ اس کو او مولوی گل سن، مولوی ادھر ہو جا، مولوی ادھر ہو جا، مولوی کہہ کے بلائیں گے. اور وہ آگے سے اگر کچے دل کا ہوگا تو وہ کہے گا یار اینو تا لواؤ ہے، لوگ تا مولوی کہنے لگ پے نے. میں توبہ نعوذ باللہ. وہ اس لفظ کو اپنے لیے گالی سمجھ کے اس داڑھی کو اتروا دے گا کہ لوگ تا مینوں مولوی کہہ کے چھیڑ دینے. میرا مالک فرماتا ہے میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کے کہے کا، کسی کی بات کا، کسی کے تانے کا پریشان نہیں ہوتے، اس پر برا نہیں مناتے، اس کا خوف نہیں کرتے. وہ کہتا ہے، وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرنا ہے، سرکار کی سنتوں کو اپنانا ہے، اس پر ہمیں کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی افسوس، کوئی رنج نہیں ہو. آپ دیکھیں نوجوان کولڈ ڈرنک کے لیے جناب شاپ پر گئے ہیں پینے کے لیے. اب کسی بندے کے دل میں آ رہا ہے کہ یار میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں اور مجھے پتا ہے، مجھے پڑھایا گیا ہے کہ میں کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، لیکن ساتھی جو دوست ہیں نا وہ کھڑے ہو کر بوتل پی رہے ہیں. اب جو بندہ ہے نا اس کے دل کہتا ہے کہ یار بہ جا، لیکن اس کا دماغ ساتھ ہی کہتا ہے کہ یار تو بمے گا نا اگر کسی تھلے زمین تے یا کوئی پھٹا شٹے تے تے جڑے تیرے بیلی نے آئی تینوں گلاں سنان گے، ایہی تینوں کہن گے بس تو ایڈا وڈا نواں کو مسلمان ہو گیا ہے، نواں کلمہ پڑھ لیا، تو مولوی ہو گئے ہیں. اب دل میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، لیکن اس وقت شیطان کو دھکا دے کے کہنا ہے کہ تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، میں انشاءاللہ سرکار کی سنت پہ عمل کر کے رہوں گا انشاءاللہ. یہ ہے ولا یخافون لومۃ لائم، کہ کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے دین کے معاملے میں. اچھا جو پرواہ نہیں نہ کرتے، پھر بھائی ادھر توجہ فرمائیں، ادھر جو پرواہ نہیں کرتے، جو اپنی مستی میں مست ہیں، جو مگن ہیں. آپ دیکھیے ابھی ہماری محفل پاک ہوئی کل، اور محفل پاک کے لیے آپ سارے حضرات نے اپنے اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو دعوت دی تھی دعوت الحمدللہ. اچھا دعوت دیتے وقت بھی نا ایک
کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں نال 10 سال تو میری جان پہچان ہے تے مینوں جانتے نے میں انہاں نوں جاندا تے اج میں دکان تے جا کے یا بوئے تے جا کے آکھاں گا نا بھی یار اج محفل ہے تے اوتھے تو جانا ہے تو بڑی عجیب جی مینوں گل محسوس ہوندی بھی اگلا بندہ میرے ول مسکرا کے ویکھے گا بھی اچھا تم حاجی ہو گئے ہیں ہن تم دعوتاں دین والا ہو گیا ہے. دماغ میں فوری یہ بات آتی ہے, شیطان بس بسا ڈالتا ہے کہ یار رہن دے ہمیں بےزتی ہو جائے گی. لیکن یہی اصل میں وہ موقع ہوتا ہے جس موقع پر اس شیطان کے چال کو سمجھنا ہوتا ہے, اسے دھکا دینا ہوتا ہے, اسے کہنا ہوتا ہے میں تیری چال میں نہیں آؤں گا, میں انشاءاللہ دین کے معاملے میں, قرآن و سنت کے معاملے میں, اللہ رسول کے فرمان کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, تیری چالوں میں آنے والا نہیں ہوں. جب کسی بندے کی یہ کیفیت بن جائے, اب انعام سنیے گا, انعام, جب کسی بندے کی یہ کیفیت بن جائے, اسے لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہ ہو, امامہ شریف سجائے, داڑھی شریف رکھے, نمازیں پڑھے, ہاتھ میں تسبیح رکھے, نیکی کی دعوت دے, تقریر کرے, نعت شریف پڑھے, تلاوت کرے, اسے کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہ ہو دین کے معاملے میں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تمہارے رب کا فضل ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے رب کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء, وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا, علم والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگوں کی طعنوں کی پرواہ نہیں نہ کرتے, گویا اللہ نے یہ مور لگا دی قرآن میں کہ ان کے اوپر اللہ کا کیا ہے, بولیے کیا ہے, فضل ہے. ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے, جو لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہیں کرتے, جو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے کسی کی بات سن کے. تو ہم نیت کرتے ہیں آج کے اس سبق کو پڑھتے ہوئے, سنتے ہوئے, کہ ہم جس بھی سنت پر عمل کریں گے, جو بھی دینی معاملہ اپنائیں گے, اس میں شیطان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے, کسی بات کرنے والے, کسی طعنہ دینے والے کے طعنے کی پرواہ نہیں کریں گے, انشاءاللہ کہتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ انتہائی اہم سبق ہے آج کا, انتہائی اہم سبق ہے. ممکن ہے جو بڑے بڑے حضرات یہاں بیٹھے ہیں, کل کو ان کو کوئی کہہ دے کہ جناب تسی بھی بچیاں نال جا کے بہ جاندے ہو, کو تہاڈی اپنی عزت دا خیال کر لو, کو پرسنالٹی ہوندی ہے, کو پروٹوکول ہوندا بندے دا. تو آپ ان سے ایک سوال لازمی کرنا. میرے ابھی بات کرتے کرتے دل میں آیا, جو کبھی ایسی بات کرے نا, اس سے ایک سوال کرنا, کیا تمہیں پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن سکھاتے تھے, دین سکھاتے تھے, تو جو سامنے بیٹھ کر سننے والے تھے ان کی عمریں کیا ہوتی تھی, وہ کس عمر کے تھے, سبحان اللہ. کس عمر کے تھے, ان سے پوچھئے کس عمر کے تھے, تو پھر سننے میں آئے گا کہ جناب ہر عمر کا بندہ سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے دین سیکھا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو ہم الحمدللہ سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے والے, حضور کی سیرت کو اپنانے والے, اور آپ کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے یہاں نور قرآن اکیڈمی میں بیٹھے ہیں, اور الحمدللہ تعالی بغیر اس کی پرواہ کیے کہ کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہے, کوئی نوجوان بیٹھا ہے, کوئی بڑا بیٹھا ہے, کوئی داڑھی والا بیٹھا ہے, جس طرح کی بھی عمر کے جو بھی افراد بیٹھے ہیں, جو اگر اچھا کام کر رہے ہیں اس پر فخر کرنا چاہیے. اچھا, شرمندگی کس کو ہونی چاہیے؟ شرمندگی تو اس کو ہونی چاہیے جو غلط کام کر رہا ہے. شرمندگی اس کو ہونی چاہیے نا, جو زنا کاری کر رہا ہے, جو حرام کاری کر رہا ہے, جو شادی بیاہ کے موقع پر رنڈیوں کا رقص کروا رہا ہے, جو گلوکار بلا رہا ہے, جو سنتوں کے خلاف کام کر رہا ہے, جو نمازیں نہیں پڑھ رہا, جو اپنی دکان پر ڈیک چلا کے اونچی آواز میں گانے لگا کر بیٹھا ہے, بیٹھک میں گانے چلا کر بیٹھا ہے, شرمندگی اس کو ہونی چاہیے. اور جس نے موبائل پر سرکار کی نعت شریف لگائی ہو, سبحان اس کو اللہ. شرمندگی ہونی چاہیے کہ فخر ہونا چاہیے؟ فخر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جس نے دکان پر آ کر اپنی دکان کا شٹر اوپر کر کے سب سے پہلے وہ آئے اور جناب ایک تسبیح درود شریف کے پڑھے, اس کے بعد جناب سورہ یاسین اس نے دکان پہ رکھی ہو اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے, گزرتے ہوئے بندے اس کو مولوی کہیں, اس کو ملا کہیں, اس کو جناب حاجی کہیں, جو مرضی کہہ کے چھیڑیں. شرمندگی اس کو ہو جو آتے ہی گالیوں اور آتے ہی جناب فضول گوئی میں
اور آتے ہی جناب ڈنڈی میں اور دھوکے میں شروع ہو جائے، اس کو شرمندگی ہونی چاہیے۔ اور جو آتے ہی دکان پر سرکار کا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے، سورہ یاسین پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے اپنا کاروبار شروع کر رہا ہے، اس کو شرمندگی ہونی چاہیے، فخر ہونا چاہیے۔ فخر ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے آج کا سبق کا عنوان ہے کہ جو اچھا کام کرتے ہیں، جو دینی کام کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق کام کرتے ہیں، اس پر کبھی شرمندہ نہ ہوں، اس پر کبھی نظریں نہ جھکائیں، اس پر کبھی بھی اپنے آپ کو ہلکا نہ لیں کہ میں تو جناب ہلکا ہوں۔ اس پر سینہ تان کر اس پر فخریہ انداز میں کہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں سرکار کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔